جیسا کہ حضور سرکار وارث پاک علی اللہ و مقامہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے جو شخص بیعت ہوتا ہے ہم اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل ہے اور اس کی قسمت ہے، جو صورت چاہے اختیار کر لے۔ تو حضور انور کی صفت اضافہ نہایت ہی ممتاز درجہ رکھتی ہے اور اہل اللہ کے نزدیک یہ صفت تمام صفات سے برتر ہے۔ مولوی رونق علی صاحب واسعی الرزاقی پینتے پوری ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور کے ایک مرید کے روبرو کچھ ناواقف لوگوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کے یہاں ذکر و شغل کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ اس مرید کے دل میں پیدا ہو گیا۔ جب وہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو حضور انور نے اثناء گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سے اور ایک بہت بڑے صاحب ریاض سے گفتگو ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ذاکر کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر مذکور ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جواب دیا کہ یہاں بندہ اور خدا کا تو ذکر نہیں ہے، یہاں ذاکر اور مذکور کا تذکرہ ہے۔ کیا فاذکرونی اذکرکم تم بھول چکے، تم بھول گئے؟ کیا فاذکرونی اذکرکم کو تم بھول گئے؟ خالی ذکر سے کیا فائدہ ہے جب تک مذکور بھی ذاکر کا ذکر نہ کرے؟ اور ہمارے یہاں تو ذکر فکر کچھ نہیں ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور انور کی مقدس تعلیمات حیات و ممات میں یکساں ہیں اور اس کی دلیل روشن پیش کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں ہے، جس کا تجربہ دیگر سلاسل کے واجب الاحترام بزرگوں کو بھی ہے۔ چنانچہ مولانا محمد ناظم علی صاحب نائب محتمم مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ، جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رضی اللہ عنہ سے بیعت ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حکیم عبدالحی مہنوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھ کو آئینہ دکھانا آتا ہے۔ چنانچہ بعد وصال میں مزار مبارک پر جا کر بیٹھا تو بامعجب آپ کے فرمانے کہ آپ نے مجھ کو آئینہ دکھا دیا۔ کھل گئی آنکھ وہ آئینہ دکھا دیا تو نے، کھل گئی آنکھ وہ آئینہ دکھایا تو نے، تیرا حیرت زدہ خود اپنا تماشائی ہے، تیرا حیرت زدہ خود اپنا تماشائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور انور کی ذات ایک عجیب ذات تھی، جو آپ کی تعلیمات اور تاثیرات سب حیرت انگیز تھی، جن کا اس وقت تک ظہور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور انور کے مریدین کا تو کیا ذکر ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی خلوص و عقیدت سے سامنے حاضر ہوا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے۔ یہ فیض و برکات آپ کی طرح روشن ہیں، جن کو حضور کے دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ ایک نظر میں 14 سال کی ریاضت و محنت سے زیادہ ثمرہ مرحمت ہو جاتا تھا، اور انہی خصوصیات میں حضور انور کا جو ہے کہ دور بالامتیاز ہے۔ نگاہ وارث نے سینکڑوں کو بنایا قطرہ سے پل میں دریا، نگاہ وارث نے سینکڑوں کو بنایا قطرہ سے پل میں دریا، نظر جو آتے تھے پہلے ذرہ انہی کو پھر آفتاب دیکھا، نظر جو آتے تھے پہلے ذرہ انہی کو وہ آفتاب دیکھا۔ تو حضور انور سرکار وارث پاک کہ دست گرفتوں کی یہ خاص علامت ہے کہ ان میں سوز و گداز اور بزرگان دین کا ادب و احترام، خوش عقیدگی وغیرہ جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ وارثی میں یہ بات عام طور سے پائی جاتی ہے کہ چشم پرنم بھی بارگاہ وارثی کی یادگار ہے۔ حضور انور سرکار وارث پاک کا نام لینے والوں میں یہ علامت عشق و محبت خاص طور پر موجود ہے۔ یہ حضور انور کی معمولی تاثیرات تھیں، تعلیم و تلقین کی یہ نتائج نہ تھے۔ حضور انور سرکار وارث پاک کے یہاں حلقہ نہیں ہوتا تھا، نہ مریدین و خدام کو توجہ دی جاتی تھی، غرض کہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ ایسا نہ تھا جس کو زمانہ حال کے موافق تعلیم پر مبنی سمجھا جائے۔ آنکھیں بند کر کے جو تصور وغیرہ کیا جاتا ہے یا شغل ہوتا ہے
اس کی بھی حضور انور تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ کھلی ہوئی آنکھوں میں تصور اور شغل وغیرہ کا ارشاد تھا، جیسا کہ حضور انور کے زمانے طفولیت کے حالات میں وہ لکھا گیا ہے کہ حضرت شاہ عبد المنعم صاحب رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں ایک درویش کو آنکھیں بند کر کے بیٹھنے پر حضور انور نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ الاعمی۔ زمانے طفولیت سے آخر وقت تک حضور کی یہی تعلیم رہی۔ چنانچہ عالی جناب جسٹس مولوی سید شرف الدین صاحب وارثی تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے اکثر ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھ بند کر لینے سے کیا ہوتا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ الاعمی، مظہر الہی ہر جگہ موجود ہے، تماشا دیکھو۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ریل میں حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر تھا۔ حضور انور کوچ پر لیٹے ہوئے تھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میری آنکھیں اس وقت بند تھیں اور میں دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ ریل چل رہی ہے، اس میں آگ اور پانی ہے، حضرت بھی موجود ہیں اور میں بھی ہوں، دونوں جانب وسیع جنگل ہے اور ان میں ہزاروں جانور ہیں اور یہ سب کچھ وہی ہے۔ اتنے میں حضرت نے میرے سانے پر ایک گھونسا مارا اور فرمایا کہ دوسرا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آنکھ ہو تو دیکھوں۔ حضور انور نے مسکرا کر وہ لیٹ رہے۔ تو مولوی رونق علی صاحب وارثی الرزاق پینتے پوری ناقل ہیں کہ نقش بندیہ خاندان کے ایک درویش جن کو مراقبہ میں کمال تھا، حضور پر نور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور انور استراحت فرما رہے تھے اور کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، ان سے مخاطب تھے۔ ان نقش بندی بزرگ کو موقع مل گیا اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ شروع کر دیا، جس میں وہ حضور انور کا کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں حضور انور اٹھے تو ان کو مراقب دیکھا۔ حضور انور امتحان کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے اس وقت جلال سے چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور ان نقش بندی صاحب سے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتے ہو؟ آنکھ بند کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، آنکھ کھول کر دیکھو۔ آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا ہو جانا خدا کی ناشکری ہے۔ انہوں نے آنکھ کھول دی اور جیسے ہی حضور پر نظر پڑی بےتاب ہو کر قدموں پر گر پڑے۔ خدا جانے انہوں نے کیا دیکھا، زبان سے صرف اتنا کہا کہ میری ساری عمر مراقبہ میں اور ریاض میں گزر گئی، مگر اس وقت جو حضور کی جلال میں شان رحمت دیکھی وہ کسی میں نہیں پائی، بلکہ آج میری محنت کا ثمرہ ملا۔ نہایت خصامت سے انہوں نے درخواست کی کہ حضور انور ان کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمائیں، لیکن حضور نے منظور نہیں فرمایا اور یہی جواب دیا کہ ہم کسی کے مرید کو چھین لینا پسند نہیں کرتے، اور ان کے پیر و مرشد کی نسبت یگانگت سے فرمایا کہ جب ان کے مرید ہو تو ہمارے مرید ہو۔ فقیری میں سب سلسلے ایک ہیں، دوئی نہیں ہیں۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ حضور انور وارث پاک بند آنکھ پر کھلی ہوئی آنکھ کو ترجیح دیتے تھے، اور شغل وغیرہ میں یہ نیا طریقہ حضور انور کی تعلیم میں تھا۔ حضور پر نور ہر ایک بات کی ماہیت و حقیقت پر نظر رکھتے تھے، اور بھی فیوز تھے جو آپ کی ذات بابرکات سے جاری تھے۔